السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہسٹری۔ ناظرین، تفسیر کی کتابوں میں مزید کچھ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت سے اتارا تو فرمایا یہاں سے اترو، اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تمہیں راستہ دکھاؤں گا، اور جہاں تمہیں میری ضرورت ہوگی وہاں میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب انہیں اتارا گیا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھارت اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شام میں اتارا گیا، اور وہاں سے انہوں نے ایک دوسرے کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار دونوں عرفات کے پہاڑ پر ایک دوسرے کو ملے اور وہ زمین پر 1000 سال تک زندہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جوڑے کی شکل میں اولاد سے نوازا، جس میں لڑکے کا نام قابیل تھا جو کہ اتنا خوبصورت نہیں تھا، جبکہ اس کی جڑواں بہن خوبصورت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور جوڑے سے نوازا جس میں لڑکے کا نام حابیل تھا جو کہ کافی خوبصورت اور قابیل کی نسبت طاقتور تھا، جبکہ حابیل کی بہن قابیل کی بہن کی نسبت خوبصورت نہیں تھی۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جوڑا آپس میں بہن بھائی ہوتے اور دوسرا جوڑا پرائے ہوتے تھے، لہٰذا وہ اپنی جوڑواں بہن سے شادی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن چونکہ قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی اور شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس کے دل میں اپنی بہن سے شادی کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی، اور بے شک یہی اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا۔ البتہ حابیل کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا سوائے اس امر کے حرام ہونے کے، لہٰذا حابیل نے قابیل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور جب یہ واقعہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں آیا تو انہوں نے دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ دونوں جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال سے کچھ قربان کرو۔ دیکھتے ہیں کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ چونکہ حابیل ایک چرواہا تھا اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا حابیل اپنے مال میں سے خوبصورت اور صحت مند بھیڑ لے آیا اور قابیل اپنی عادت کے مطابق خراب گندم کا گٹھا اٹھا لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین چیز کو قبول کیا اور بدترین کو ترک کر دیا۔ اسی باعث قابیل غصہ ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حالانکہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ اچھائی رکھی تھی جس نے اسے روکے رکھا اور کہا کہ میں اس پروردگار سے ڈرتا ہوں جو تمام زمین و آسمان کا مالک ہے۔ لیکن اس کے باوجود قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور گمراہوں میں سے ہو گیا۔ مزید آتا ہے کہ قابیل کو پتہ نہیں تھا کہ حابیل کے جسم کے ساتھ کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کے ذریعے اس کی مدد کی۔ وہ کوے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لڑنے لگے اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور زمین میں اپنی چونچ سے گڑھا کھودنے لگا اور اسے دفن کرنے لگا۔ چنانچہ قابیل نے بھی ایسے ہی کیا۔ قابیل کو ملامت تو ہوئی لیکن اس نے معافی نہیں مانگی اور نہ وہ اپنے والدین کے پاس واپس گیا۔ پھر ابلیس نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کر بتایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ جب حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ مارنا کیا ہوتا ہے، تو شیطان نے بتایا کہ نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے اور نہ وہ کھا پی سکتا ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید رونے لگیں اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر بھی زار و قطار روتی رہیں اور کچھ نہ بتایا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے بچے تھے تو وہ انہیں اکٹھا کرتے اور انہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یقیناً اس امر میں تمام والدین کے لیے رہنمائی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے اور برے میں فرق بتائیں۔ ناظرین، مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں شیطان اور آخرت کے دن کے بارے میں بتاتے۔ تقریباً 1000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام شدید بیمار پڑ گئے اور ان کے دل میں جنت کے پھلوں کو کھانے کی خواہش اجاگر ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ فلاں جگہ پر اس کے لیے کچھ رکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو وہاں جانے کا حکم دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں کچھ فرشتے ملے جو ان کے ساتھ واپس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا اور فرمایا کہ یہ تو ملک الموت ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلی گئیں اور ان کے آگے جا کر کھڑی ہو گئیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، میں تم سے پہلے بنایا گیا ہوں، اور انہوں نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور تمہاری طرف پیغمبر بھیجیں گے جو تمہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے۔ ان کی زبانیں، ان کے رنگ اور نسل مختلف ہوں گے، لیکن وہ تمہیں ایک رب کی طرف بلائیں گے، اور تم اپنے رب کو پہچاننے میں غلطی نہ کرنا اور شرک میں نہ پڑنا۔ اور پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ وفات پا گئے، لیکن وہ جب جا رہے تھے تو وہ خوش تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ جنت میں ہی جا رہے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ایک سچے مومن کا تحفہ موت ہے۔